دیکھیے اب سب کی تاریخ یہ ہسٹری پر ہی تب پتا چلے گا. ادھر دیکھیے میری طرف دیکھیے, اسلام میں سب سے پہلا فرقہ بنا شیعہ اور خارجی. زور سے بولو, اسلام میں سب سے پہلا فرقہ کون بنا؟ زور سے بولو. شیعہ اور خارجی. پہلے نمبر پر فرقہ کون بنا؟ جلدی بولو. شیعہ اور خارجی. یہ مولا علی کی جنگ ہوئی تو اس میں یہ دونوں فرقے تیار ہو گئے, ایک شیعہ اور دوسرے بولو خارجی. تیسرے نمبر پر دوسری صدی میں معتزلہ فرقہ پیدا ہوا. کئی فرقے ہو گئے؟ جلدی بولو. 3. اب سن لیجئے, تیسری صدی میں کوئی فرقہ نہیں, چوتھی صدی میں کوئی فرقہ نہیں, 5ویں صدی میں کوئی فرقہ نہیں, 10ویں صدی تک کوئی فرقہ نہیں, 11ویں صدی تک کوئی فرقہ نہیں, 12ویں صدی تک کوئی فرقہ نہیں. 13ویں صدی کے شروع میں عرب میں ریاض میں جو سعودیہ کی راجدھانی ہے وہاں ایک فرقہ بنا. 2 گروپ کے لوگوں نے مل کر یہ فرقہ بنایا, ایک آل سعود اور ایک شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی. ان دونوں نے مل کر کے اپنی فوج تیار کیا اور وہاں کی حکومت پر قبضہ کیا اور پورے عرب کو چینج کیا اور اس کا نام رکھ دیا سعودیہ عربیہ. کیا نام رکھا؟ جلدی بولو. سعودیہ عربیہ, جس کا نام پہلے حجاز تھا, جس کا نام پہلے یمن تھا, جس کا نام ملک شام تھا, وہ سارے حصے کا نام بدل کر کیا کر دیا؟ جلدی بولو. سعودیہ عربیہ. 2 گروپ کے لوگ آپس میں مل کر کے ادھر دیکھیے وہاں حکومت کیا اور حکومت کرنے کے بعد اپنی جماعت اہل سنت سے الگ کر لیا. جلدی بولو. اپنی جماعت اہل سنت سے الگ کر لیا. ادھر دیکھیے اور نام رکھا وہابی. کیا نام رکھا؟ زور سے بولو. وہابی. ادھر دیکھیے میری طرف دیکھیے, اب اس نے اپنا مشن چلانا شروع کر دیا, اپنا طریقہ چلانا شروع کر دیا. جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جس کی حکومت آئے گی اسی کا معاملہ تو چلے گا. ارے بولو, کانگریس کے زمانے میں 500 کا نوٹ چلتا تھا, 1000 کا نوٹ چلتا تھا. مودی کی حکومت آئی, جبکہ اصلی نوٹ ہے, اوریجنل نوٹ ہے, لیکن مودی نے کینسل کر دیا تو وہ نوٹ کینسل ہو گیا, کیونکہ جس کی لاٹھی, زور سے بولو, اس کی بھینس. ارے زور سے بولو, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. آج سے 150 برس پہلے اسی مکہ مدینہ میں نبی پر سلام پڑھا جاتا تھا, نبی پر درود پڑھا جاتا تھا, نبی کے میلاد کی محفلیں ہوتی تھی, نعت خوانی ہوتی تھی. 150 برس پہلے سب کچھ ہوتا تھا, لیکن جب سے ان کی حکومت آ گئی اس نے اپنا سکہ الگ جمایا اور اپنا قانون الگ لگایا کہ جو سلام پڑھے گا اس کو قید میں ڈال دیا جائے گا, جو درود پڑھے گا اس کو قید میں ڈال دیا جائے گا, جو نبی کی تعریف کرے گا وہ شرک ہے, شرک, ایسا کرنے والے کو جیل پہنچا دیا جائے گا. تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس. آج سے 150 برس پہلے وہابی کی حکومت آئی. اب آگے سنیے, ادھر دیکھیے وہابی سے کٹ کر کتنے فرقے بنے. ادھر دیکھیے ہندوستان میں دیوبندی بنا, ادھر دیکھیے غیر مقلد بنا, سلفی بنا, اہل حدیث بنا, جماعت اسلامی بنی. یہ سارے فرقے وہابی سے کٹ کر بنے ہیں اور وہابی سنی سے کٹ کر بنا. زور سے بولو, وہابی سنی سے کٹ کر بنا اور وہابی سے کٹ کر یہ سارے فرقے بنے. میری طرف دیکھیے, سب پہلے سنی تھے, سب کے باپ دادا سنی تھے. ارے بولو, سب ایک پلیٹ میں کھاتے تھے, ایک گھر میں رہتے تھے, ایک بستر پہ سوتے تھے. لیکن قسم خدا یہودیوں نے ہم لوگوں کو ایسا برباد کیا. میری طرف دیکھیے کہ یہودی نے سعودی کو برباد کیا اور سعودی نے ہم لوگوں کو برباد کیا, مسلمانوں کو برباد کیا. ادھر دیکھیے یہودی بندوق چلاتا ہے, ہم کو برباد کرتا ہے, لیکن سامنے اپنا چہرہ نہیں رکھتا. ادھر دیکھیے سامنے سعودی کا چہرہ, بالکل ایسے سمجھیے گادھا سعودی کا اور بندوق, ارے زور سے بولو, بندوق, زور سے بولو, کاندھا کس کا؟ سعودی کا, اور بندوق کس کا؟ زور سے بولو, یہودی کا. جو یہودی کہتا ہے وہ سعودی کہتا ہے, اور جو سعودی کہتا ہے وہ بے ایمان مولوی لوگ آپ کو کہتے ہیں اور آپ لوگ آپس میں لڑتے ہیں. یہودی کی پلاننگ کیا ہے جانتے ہیں؟
آپ کو معلوم نہیں ہے پوری دنیا میں دوسرے نمبر پر مسلمان ہے, پوری دنیا میں دوسرے نمبر پر مسلمان ہے. اگر یہودی سے کوئی ٹکرا سکتا ہے تو وہ مسلمان ٹکرا سکتا ہے. 2 نمبر پر مسلمان ہے, اور اللہ نے جتنے خزانے چھپا کر رکھے ہیں وہ سب مسلمانوں کے ملک میں ہے. ڈیزل مسلمانوں کے پاس ہے, پیٹرول مسلمانوں کے پاس ہے, ہیرے جواہر مسلمانوں کے پاس ہے, سونے کا پہاڑ مسلمانوں کے پاس ہے, قدرت کا جتنا خزانہ ہے سب مسلمانوں کے پاس ہے. یہودی کی پلاننگ یہ ہے کہ یہ مسلمان ایک نہ ہو سکے, یہ مسلمان ایک نہ ہو سکے. مسلمانوں کو ایک مت ہونے دو, ان کو لڑاتے رہو, بے وقوف بناتے رہو اور پوری دنیا پہ حکومت کرتے رہو. لیکن لڑانے کا طریقہ یہ ہے ڈائریکٹ مت جاؤ ان کے درمیان, ورنہ پہچان لے گا کہ کون لڑا رہا ہے. لڑانا ہے تو داڑھی ٹوپی والے کو بھیج دو, ان کتوں کو بھیجو اور کتوں کو ٹکڑے دے دو, پیسے دے دو, تاکہ پیسے کی لالچ میں کبھی نبی کے خلاف بولے, کبھی صحابی کے خلاف بولے, کبھی اہل بیت کے خلاف بولے, کبھی بزرگوں کے خلاف بولے. جب یہ خلاف بولے گا تو مسلمان آپس میں لڑیں گے, اور جب لڑیں گے تو پوری دنیا میں ہم حکومت کریں گے. یہ پلاننگ کس کی ہے؟ زور سے بولو. یہودی کی. ہاتھ اٹھا کر بولو, زور سے بولو. کس کی پلاننگ؟ تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو برباد کس نے کیا؟ جلدی بولو. یہودی نے. یہودی نے سعودی کو برباد کیا, اور سعودی نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو برباد کیا. اس لیے ہمارے بچوں سعودی پیسہ کمانے ضرور جاؤ, منع نہیں ہے. آج مسلمانوں کو نوکری نہیں مل رہی ہے, مسلمان بچہ پریشان ہے کہ روزی روٹی ہماری چلے تو کیسے چلے. جائیے بیٹا پیسہ کمائیے, منع نہیں ہے, لیکن وہاں کا طریقہ مت اپنائیے کیونکہ وہاں بے ایمانوں کی حکومت ہے. بولو جو یہودی کہتا ہے وہی سعودی کہتا ہے. لوگ کہتا ہے اسلام وہاں سے پھیلا ہے. ارے بولو, کہتے ہیں نا اسلام وہاں سے پھیلا ہے, غلط کیسے ہوگا؟ ابے پگلا, یہ تو ہم بھی کہتے کہ اسلام وہاں سے پھیلا ہے, لیکن یہ کیوں کہتے ہو کہ غلط نہیں ہو سکتا؟ وہاں جتنا غلط ہو رہا ہے امریکہ میں بھی نہیں ہو رہا ہے. ارے بولو ہالینڈ میں بھی نہیں ہو رہا ہے. بچے کو بیٹھائیے, جاپان میں بھی نہیں ہو رہا ہے. جناب کو بیٹھائیے, بیٹا بیٹھ جا 2 منٹ کے لیے. وہاں جتنا غلط ہو رہا ہے امریکہ میں بھی نہیں ہو رہا ہے, انگلینڈ میں بھی نہیں ہو رہا ہے. ارے بولو تم کہتے ہو کہ وہاں غلط کیسے ہوگا؟ اور وہاں تو اب گرجا گھر بن گیا. گرجا گھر تو چھوڑ دو, اب تو فلم ہال بن گیا ہے. لڑکیاں ڈانس کر رہی ہے, لڑکیاں ناچ کر رہی ہے. اب تم کیوں کہتے ہو؟ تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہاں غلط کیسے ہوگا؟ ابے پگلا, 150 برس پہلے سعودی نبی کا غلام تھا, لیکن 150 برس سے نبی کا غلام نہیں, یہودی کا غلام ہے. یہودی جو کہتا ہے وہی سعودی کہتا ہے, اور جو سعودی کہتا ہے وہ آج کے بے ایمان مولوی پیسے کی لالچ میں وہی بولتے ہیں جو وہ لوگ بولتے ہیں. لڑیے مت, جھگڑیے مت. پیغمبر نے فرمایا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا یہودیوں پر آیا تھا. جو کام یہودیوں نے کیا وہی کام یہ لوگ کریں گے. اچھا ایک بات بتائیے, اجازت ہے؟ جلدی بولو, اجازت ہے؟ اچھا یہ بتائیے کہ میری گفتگو سمجھ میں آئی؟ پیچھے والے بھی ہاتھ اٹھا کر بولو بیٹا. ارے بولو سمجھ میں آئی؟ آئیے, سنی بن کر رہیے, نماز بھی پڑھیے, نبی پر سلام بھی پڑھیے, درود بھی پڑھیے, نبی پر سلام بھی پڑھیے, نبی سے محبت کیجئے. جس کے دل میں نبی کی محبت نہیں وہ مسلمان نہیں. اجازت دیجئے بابو لوگ, اجازت ہے تو ایک ایسی حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ دودھ کا دودھ, پانی کا پانی. ارے بولو اجازت ہے تو بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ, غور سے سن لو. بخاری شریف, زور سے بولو بخاری شریف, جلد ثانی, کتاب المغازی, صفحہ نمبر 624. کتنا زور سے بولو؟ صفحہ نمبر 624. ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال, ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال, بوئسا علی بن ابی طالب من الیمن الى رسول
رسول اللہ بزہیبۃ فی ادیم مقروض فقسمها بین اربعۃ نفر فقام رجل غائر العینین مشرف الوجنتین ناشز الجبهہ کس اللحیہ محلوق الراس مشمر الازار فقال یا رسول اللہ اتق اللہ فقال ویلک اولست احق اہل الارض ان یتق اللہ. زور سے بول دو سبحان اللہ. کوئی جائے گا نہیں. بس ادھر دیکھیے آدھے گھنٹے کے اندر تقریر ختم. اجازت ہے؟ جلدی بولو اجازت ہے. بابو لوگ جائیے نہیں ورنہ بہت آپ پچھتائیں گے. بڑی شاندار حدیث سنائی. کس کتاب کی حدیث ہے؟ ارے بولو بولو, ارے زور سے بولو. بخاری شریف جلد نمبر کتنا؟ جلدی بولو. ارے بولو جلد نمبر کتنا؟ جلد نمبر 2 پیج نمبر کتنا؟ جلدی بولو. 624 624 پیج نمبر کتنا؟ جلدی بولو. حدیث سنیے. حدیث تو بہت لمبی ہے لیکن بیچ کا حصہ میں نے پڑھا. ارے بولو بیچ کا حصہ میں نے پڑھا ہے چونکہ بہت لمبی حدیث ہے. ادھر دیکھیے بیچ کا حصہ میں نے پڑھا ہے تاکہ آپ کو بتا سکوں. ادھر دیکھیے. لیکن یہ حدیث غلط ثابت کرنے پر منہ مانگا انعام, اور غلط نہیں ہے تو آپ کو ہوشیار رہنا ہے, توبہ کرنا ہے. توبہ. دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا, سراسر موم ہو جا, عقیدے میں پختہ ہو جا. نیتا گیری چھوڑ دے, ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں بھائی بھائی. اگر بھائی بھائی تو کیسی لڑائی؟ ارے زور سے بولو. کیسی لڑائی؟ یہ لڑائی اگر بھائی بھائی تو کیسی لڑائی؟ یہ لڑائی اسی لیے کہ فرق ہے. ارے زور سے بولو. فرق ہے اسی لیے تو لڑائی. اگر فرق نہ ہو تو لڑائی ختم ہو جائے. اجازت ہے؟ جلدی بولو اجازت ہے. میں نے جو حدیث سنائی چچا میاں دھیان سے سنیے گا, اور ہمارے بچے لوگ, جوان لوگ, ہماری ماں بہن, سب لوگ دھیان سے سنیے گا, آہستہ آہستہ آرام سے. ادھر دیکھیے. نبی کی بارگاہ میں ایک جگہ سے مولا علی, کون؟ جلدی بولو. کچا سونا لے کر آئے. کیا لے کر آئے؟ کیا لے کر آئے؟ کچا سونا. مال غنیمت میں وہ سونا پایا تھا, وہ کچا سونا نبی کے پاس لے کر آئے. کچا سونا کس کو کہتے ہیں؟ زمین سے نکلا, ابھی اس کو بھٹی میں صاف نہیں کیا گیا, ایسے ہی نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا. تو مولا علی کیا لے کر آئے؟ جلدی بولو. کچا سونا. جب کچا سونا لے کر آئے جو مال غنیمت میں پایا تھا, تو نبی نے 4 لوگوں کو بانٹا. کتنے لوگوں کو بانٹا؟ جلدی بولو. اے فلاں تم لو, اے فلاں تم لو, اے فلاں تم لو, اے فلاں تم لو. کتنے لوگوں کو بانٹا؟ جیسے 4 لوگوں کو بانٹا. ادھر دیکھیے دھیان سے سنیے. جیسے 4 لوگوں کو بانٹا تو ایک شخص کھڑا ہوا جس کا نام ذوالخویسرہ تھا. کیا نام تھا؟ نام یاد کر لو. کیا نام تھا اس کا؟ حدیث کی کتاب میں اس کا نام دوسری روایت میں تذکرہ ہے ذوالخویسرہ. کیا نام تھا؟ جلدی بولو. ذوالخویسرہ یہ نام تھا. وہ شخص جیسے نبی نے 4 لوگوں کو بانٹا تو وہ شخص کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کہنے لگا, اے محمد انصاف سے کام لو, اللہ سے ڈرو. اے محمد اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, انصاف سے کام لو. جس کو دینا چاہیے اس کو نہیں دے رہے ہو, اور جس کو نہیں دینا چاہیے اس کو تم دے رہے ہو. یہ بٹوارا ٹھیک نہیں ہے. کس نے کہا؟ جلدی بولو. بولو کس نے کہا؟ ادھر دیکھیے چچا میاں دھیان سنیے. ادھر دیکھیے. بیٹا ہے تو ان کو جانے دیجئے. ادھر دیکھیے نبی نے کئی لوگوں کو بانٹا؟ پھر سے بولو. ارے بولو پھر سے بولو. 4 لوگوں کو بانٹا تو کس نے اعتراض کیا؟ جلدی بولو. ذوالخویسرہ. ادھر دیکھیے ذوالخویسرہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا, اے محمد انصاف سے کام لو, تم غلط کر رہے ہو, تم غلط کر رہے ہو. یہ بٹوارا ٹھیک نہیں ہے, بٹوارا ٹھیک نہیں ہے. انصاف سے کام لو, اللہ سے ڈرو. تو نبی نے ادھر دیکھیے نبی نے غصے میں کہا, ویلک
मरदूद तू हिलाक हो जा, बर्बाद हो जा, तबाह हो जा। अना अमीनु मन फिस समाए वल अर्द, मैं आसमान और जमीन दोनों में अमीन जाना जाता हूं। मुझको जमीन वाले भी अमीन मानते हैं, आसमान वाले भी अमीन मानते हैं। मुझसे बड़ा इंसाफवर कौन होगा? मुझसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला कौन होगा? तू मुझसे कहता है कि इंसाफ से काम लो। जैसे नबी गुस्से में आए तो खालिद बिन वलीद वहीं पर बैठे थे। फकाल खालिद बिन वलीद अला अज़रिबु उनुक़ह या रसूल अल्लाह। खालिद बिन वलीद ने कहा, ये अल्लाह के रसूल, अगर आप मुझको इजाजत दे तो अभी मैं इसको कत्ल कर दूं। क्या कहा? अगर आप मुझे इजाजत दे तो अभी मैं इसको पकड़ के कत्ल कर दूं, बूटी बूटी बना दूं, पीस पीस कर दूं। जैसे उसने कत्ल का नाम सुना तो भागा और नमाज पढ़ने लगा। क्या करने लगा? नमाज पढ़ने लगा। इधर देखिए, चूंकि वो भी अपने आप को मुसलमान कहता था, इधर देखिए, अपने आप को मुसलमान कहता था लेकिन अंदर से मुसलमान नहीं था, मुनाफिक था। क्या था? हाथ उठाकर बोल, और जोर से बोलो। अंदर से मुनाफिक था, जाहिर में कलमा पढ़ता था, जाहिर में नमाज पढ़ता था, जाहिर में दाढ़ी रखे हुआ था, जाहिर में कुर्ता पायजामा पहने हुआ था, लेकिन अंदर में चोर छुपा था। इधर देखिए, मुनाफिक था, मुनाफिक। इधर देखिए, वो जाकर नमाज पढ़ने लगा तो नबी ने कहा, मत कत्ल करो। क्या कहा? मत कत्ल करो। तुम कत्ल करोगे तो जो नए नए मुसलमान बने हैं वो इस्लाम से भाग जाएंगे, कहेंगे कि अब तक मोहम्मद काफिरों को कत्ल करवा रहे थे, अब तो कलमा पढ़ने वाले नमाजी ही को कत्ल करवा रहे हैं। तो नबी ने हिकमते अमली से काम लिया, कत्ल नहीं करवाया, वरना नए नए जो मुसलमान बने थे वो डर के मारे इस्लाम मजहब को छोड़ देते। तो नबी ने कत्ल नहीं करवाया। गौर से सुनिए, जब कत्ल नहीं करवाया तो वो चला गया। इधर देखिए, मौका मिला, भाग गया। जब भाग गया, इधर देखिए, तो अबू सईद खुदरी कहते हैं उसका चेहरा कैसा था। सुनिए, उसका चेहरा कैसा था, दाढ़ी कैसी थी, सर का बाल कैसा था, कुर्ता पाजामा कैसे पहने हुआ था, सब सुनिए। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये बुखारी की हदीस। गलत साबित करो तो मुझे कत्ल कर दो, और अगर गलत नहीं है तो इधर देखो, तुमको होश में रहना है। इधर देखिए, अबू सईद खुदरी जो कहते हैं रावी हैं, वो कहते हैं कि उसका चेहरा कैसा था। सुनिए, गायरुल ऐनैन मुशरिफुल वजनतैन, गाल निकले हुए, आंखें धसी हुई, पेशानी पर बहुत बड़ा दाग, पेशानी पर बहुत बड़ा दाग, दाढ़ी बहुत लंबी और घनी रखे हुए, सर को छिलाए हुए, और पाजामा बहुत उठाकर लपेट कर पहने हुए। इधर देखिए, पाजामा बहुत उठाकर लपेट कर पहने हुए, सर छिलाए हुए, दाढ़ी बहुत लंबी रखे हुए, पेशानी पर बहुत बड़ा दाग। इधर देखिए, और पाजामा बहुत उठाकर लपेट कर पहने हुए। इधर देखिए, जब वो भागने लगा तो नबी ने क्या कहा, इसी की नस्ल से ऐसे लोग पैदा होंगे। क्या कहा, जल्दी बोलो। इसी की नस्ल से यखरुजु मिन दीनी हाज़ा यतलून किताब अल्लाह रतबा ला युजाविज़ु ईमानुहुम हनाजिरहुम। इसी की नस्ल से ऐसे लोग पैदा होंगे, कुरान तो बहुत अच्छा पढ़ेंगे लेकिन कुरान उनके हल्क के नीचे नहीं जाएगा, जबान पर ही रहेगा। बेईमान होंगे, बेईमान, अंदर से दिल काला होगा, काला। इसी की नस्ल से ऐसे लोग पैदा होंगे। इधर देखिए, नस्ल का माना इस्तेमाल किया, ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया जिसका माना नस्ल है। जब कोई किसी की नस्ल से पैदा होता है तो उसी का डुप्लीकेट पैदा होता है। बेटा बाप की नस्ल से तो आंखें बाप की तरह, होंठ बाप की तरह, चेहरा मोहरा बाप की तरह, चलता है बाप की तरह, बोलता है बाप की तरह, दाढ़ी है बाप की तरह, पाजामा है बाप की तरह। नबी ने फरमाया, जैसे ये मेरा गुस्ताख है,
کلمہ پڑھ کے نماز پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے میری گستاخی کر رہا ہے، میری توہین کر رہا ہے، دل میں اندر سے بغض رکھے ہوا ہے۔ ادھر دیکھو ایسے ہی کچھ مسلمان پیدا ہوں گے جو نام کے مسلمان ہوں گے، وہ تم کو دھوکہ دیں گے، جیسے ان کی داڑھی ہے ویسے ان کی بھی داڑھی ہوگی، جیسے یہ پاجامہ اٹھا کر پہنے ہیں وہ لوگ بھی پاجامہ اٹھا کر پہنیں گے، جیسے یہ سر چھلائے ہوا ہے وہ بھی سر چھلائیں گے، جیسے یہ قرت اچھی کر رہا ہے وہ لوگ بھی اچھی قرت کریں گے، جیسے یہ ادھر دیکھیے داڑھی لمبی رکھے ہوا ہے وہ لوگ بھی داڑھی بہت لمبی رکھیں گے۔ اسی کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے، جو کام ذوالخویسرہ نے کیا وہی کام میرے گستاخ لوگ